ملک کی آزادی سے لے کر آج تک ان کو کسی سیاسی پارٹی نے ان کے حقوق نہیں دیے. تو بہرحال جہاں تک تعلق ہے اس سلسلے کی کوشش کا کہ مسلمانوں پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قیادت کے لیے آگے بڑھیں اور اس کو جوڑنا چاہیے، اور مہا گٹھ بندھن کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو ساتھ لینا چاہیے. اور خاص طور پر میں یہ بھی کہتا رہا کہ میں مسلم قیادت کے لیے MIM کو ترجیح دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بعافیت ہوں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا سلمان ندوی صاحب پہلے ہی دن سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی حمایت میں اترے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کئی اضلاع کے لوگوں سے MIM کو ووٹ کرنے کی درخواست کی ہے، اپیل کی ہے. تو لیجئے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ کہاں کہاں کے اضلاع کے لوگوں سے مسلمانوں سے MIM کو ووٹ کرنے کی اپیل کی ہے. ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویسی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جو بات کہہ رہے ہیں، جو مشن ان کا ہے اور جو صدا لگا رہے ہیں، وہ بالکل صحیح ہے، وہ 100% درست ہے. اور ہر برادری اگر اپنے درمیان اپنے مفاد کی فکر کر رہی ہے اور وہ اپنی نمائندگی اور اپنی قیادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو بالکل مسلم بھی ایک برادری ہے اور اس میں دوسری برادریاں نہیں ہیں جو غیر مسلموں میں ہیں. اس لیے مسلم برادری کو بھی بالاتفاق اپنی برادری کے مفادات کی خاطر ابتدا اپنی قیادت کی کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ اس طرح تو نہیں ہوگی کہ 400 سیٹیں ان کو حاصل ہو جائیں گی یا 300 یا 200، لیکن بہرحال 100 سیٹیں حاصل کرنے کی وہ پوزیشن میں ہیں. اور اگر وہ اپنی متحدہ طاقت کا استعمال کریں تو وہ اپنی قیادت کو کھڑا کر سکتے ہیں، اور یہ قیادت پھر ایسی ہوگی کہ وہ کنگ میکر ہوگی. اس کے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکے گی. حکومت جو بھی بنے گی وہ ان کی محتاج ہوگی. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اتحاد کے ساتھ پہلی ترجیح کے طور پر مسلم برادری کے لیے، یہاں مذہب کی بات نہیں ہے، ہمارے ملک کا جو دستور ہے وہ سیکولر بھی ہے، وہ سوشلسٹ بھی ہے، وہ ڈیموکریٹک بھی ہے. تو اس دستور کے تحت ہی الیکشن ہوتے ہیں اور اس دستور کو ملحوظ رکھنا ہے، کیونکہ وہ دستور ہمارا ایک معاہدہ ہے، وہ ایک پیکٹ ہے، ایک کنٹریکٹ ہے. اس لیے اس کے دائرے سے باہر نکلنے کا سوال نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہاں جو بھی عمل ہوتا ہے، جو سیاسی عمل ہوتا ہے، تمدنی عمل ہوتا ہے، تعلیمی عمل ہوتا ہے، اس میں ہمارے دستور کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اور رکھا جانا چاہیے. لہذا ایسی شکل میں جس طرح یادو برادری ہے، جاٹو برادری ہے، ٹھاکر برادری کی قیادت اپنا کام کرتی ہے اور اس کو اپنے برادری کی فکر ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بلند ہو کر ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے تو مسلم بحیثیت برادری کے اپنے ووٹ کو متحد کر کے پہلے مسلم قیادت کو کھڑا کریں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ، چونکہ مسلم وہ ہے جو انسانیت کی فکر کرے، مسلم وہ ہے جو مانوتا کی فکر کرے، مسلم وہ ہے جو امت کا ایک فرد اور امت مانوتا کے لیے کھڑی کی گئی ہے. اس لیے ہر مسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر مظلوم کی مدد کرے، ہر غریب کی مدد کرے، ہر بچھڑے کی مدد کرے. لہذا ظاہر ہے کہ جب مسلم قیادت صحیح معنی میں ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جتنے بھی بیک ورڈ ہیں وہ سب اکٹھا ہو جائیں گے، سارے مظلوم اکٹھا ہو جائیں گے. اس لیے وہ مظلوموں کی پارٹی ہوگی، وہ مظلوموں کی آواز ہوگی. ابھی جو صورتحال ہے، ہم نے جو مہا گٹھ بندھن قائم کیا، یا یوں کہیے جو قائم ہوا، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک مذہبی انسان ہونے کے ناطے ہم نے اس کا ساتھ دیا. ہم سیاسی شخص نہیں ہیں اور نہ سیاست کے میدان میں اس طرح ہم آتے ہیں کہ ہمیں بھی الیکشن لڑنا ہے اور جو سیاسی لوگوں کا عمل ہے اس میں شریک ہونا ہے. میرا یہ کام نہیں ہے، لیکن امت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں امت کے افراد کو جوڑوں، انسانیت کو جوڑوں، مظلوموں کو جوڑوں، کمزوروں کو جوڑوں اور ان کی مدد کے لیے ذہن سازی کروں. تو الحمدللہ ہم لوگ یہ کرتے رہے
اور صدا لگاتے رہے. یعنی ایس پی کو خاص طور پر ہم نے بار بار دعوت دی کہ ان کے اور اس گٹھ بندھن کے درمیان اتحاد ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جن کو بھی ہم مشورہ دے سکے ان کو بھی مشورہ دیا کہ وہ آپس میں تعلق کریں. اور ہماری جو پارٹیاں تھیں ان میں سے متعدد پارٹیوں نے سماجوادی کے ساتھ اتفاق کیا، یہاں تک کہ ہمارے ایکتا منچ کے جناب سلیم صاحب، مراد آباد کے جو ایکتا منچ کے ذمہ دار اعلیٰ ہیں، اس کے صدر ہیں، انہوں نے بھی سماجوادی کے ساتھ اپنے اتفاق کا اظہار کیا. تو بہرحال ہماری طرف سے سب کو آزادی تھی کہ آپ لوگ فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، اور ترجیح پہلی بہرحال اس پی کو ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتفاق کریں. لیکن پورے منظرنامے میں میرے نزدیک پہلی ترجیح مسلمانوں کے لیے ایم آئی ایم کی ہے. یعنی ایم آئی ایم کو چاہیے کہ وہ کھڑا کریں، ان کو طاقت دیں اور مسلم قیادت کو وجود میں لائیں، اور پھر جتنے مسلمان ہیں وہ اتحاد کے ساتھ کام کریں. اب جو کینڈیڈیٹ طے کرنے کا مرحلہ آیا اور کون کس پارٹی کا کس علاقے میں نمائندہ ہوگا، جب اس کے فیصلے ہونے لگے تو بہت ہی افسوس کی بات یہ ہوئی کہ سماجوادی پارٹی نے مظفر نگر میں، جہاں سماجوادی دور میں بھیانک فساد ہوا اور ہزاروں مسلمان بے گھر ہوئے، لوٹے پیٹے اور شہید کیے گئے، وہاں ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. سماجوادی کی طرف سے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. سہارنپور سے عمران مسعود سماجوادی میں داخل ہوئے، ان کا بھی ٹکٹ کاٹ دیا گیا. یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے، کسی طرح درست نہیں ہے. مظفر نگر میں 40-45% مسلمان ہیں، ان کے لیے کسی طرح یہ قابل قبول بات نہیں ہے کہ وہ اپنی جو حیثیت ہے وہ کھو دیں اور ان کے نمائندے نہ ہوں. اس لیے میں مظفر نگر، سہارنپور اور مراد آباد بھی شامل کرتا ہوں. ان تینوں ضلعوں کے سلسلے میں صاف بات کہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں سے میں بنیادی حوالوں کے ساتھ، قرآن و سنت کے حوالوں کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ان کی پہلی ترجیح ایم آئی ایم ہونی چاہیے. وہ لوگ یہ طے کریں کہ جہاں جہاں سے مسلمانوں کو کھڑا کرنا چاہیے تھا، یہ ان کا حق تھا، ان کی قیادت کا حق تھا، ان کی تعداد کا حق تھا، ان کے مسائل کا حق تھا، وہاں سے اگر سماجوادی پارٹی نے نہیں کھڑا کیا ہے، مایاوتی نے اگر کھڑا کیا ہے، تو اس وقت ان کا شمار نہیں ہے. اور میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کی سیاست میں دوغلا پن رہا ہے، اور وہ معتبر ایسی معتبر لیڈر نہیں ہیں کہ امت مسلمہ ان کو قائد تسلیم کر لے. اس کا کوئی سوال نہیں.